نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ دعا ہے رب العالمین حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورت کا نام سورۃ الکوثر، 3 آیات پر مشتمل یہ سورت جو آج کے ہمارے موضوع کے مناسبت سے ہے۔ آج کا ہمارا موضوع قربانی ہے۔ اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنے کے متعلق اور قربانی کی فضیلت، قربانی کرنے والے کے لیے خوشخبریاں اور طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ناراضگی کا اظہار۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر قربانی کے بارے میں کیا چیز ہم سب کو ملتی ہے اور سبق دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابھی اس کا ترجمہ سنیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، پسندیدہ نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پس اے خدا کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرو۔ اس احادیث میں 2 چیزیں ہمیں واضح طور پر یہ ملتی ہیں کہ جو آدمی محض اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو بروز قیامت یعنی قیامت کے دن وہ جانور چاہے بکرا ہو، چاہے بیل ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے دمبا ہو، جو بھی اس نے
عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے راستے میں قربان کیا اور اس کی رضا اللہ کی خوشنودی تھی، تو وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور اس آنے سے مراد یہ ہے کہ اس دن ان چیزوں کا بھی وزن ہوگا اور اس کے برابر قربانی کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور ہم ذبح کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو قربانی کا جانور ابھی ذبح نہیں ہوتا، اس کا خون زمین پر نہیں گرتا، گرنے سے پہلے اللہ تعالی قربانی کرنے والے کی قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور آخر میں احادیث کے اندر ہمیں ترغیب دی گئی کہ ہم اگر صاحب استطاعت ہیں، قربانی دے سکتے ہیں، تو دل کی خوشی کے ساتھ ہم قربانی میں شریک ہوں، چاہے وہ بڑے جانور میں شریک ہوں یا چاہے چھوٹا جانور خرید کر قربانی کرے۔ وسعت آئے تو قربانی ہر آدمی کو کرنی چاہیے۔